سننے کے فاتح مسلط اپنے بابا کو خط لکھا کہ والد محترم مبارک ہو مجھے منصب مل گیا. لیکن کوئی کسی کو پہچانے نہ پہچانے, آپ کی زندگی گزر جائے گی, آپ بیوی کو نہیں پہچان سکتے, لیکن ہر باپ اپنے بیٹے کو ضرور پہچانتا ہے. یہ کتنا اندر ہے, یہ کتنا باہر ہے, یہ کتنا اوپر ہے, یہ کتنا نیچے ہے, کوئی پہچانے نہ پہچانے لیکن باپ بیٹے کو ضرور پہچانتا ہے. اس نے پلٹ کے پوچھ لیا علی فیکم, علی تمہارے درمیان تھے, تمہیں کس بات پر تمہیں منصب دے دیا گیا, تمہارے اندر تو صلاحیت نہیں تھی. تو پلٹ کے جواب ہے کہ چونکہ میں سب سے زیادہ بڑا تھا, چونکہ میں سب سے زیادہ بڑا تھا تو باپ نے کہا اگر میرا منصب کا بڑھاپا ہے تو میں تو تمہارا باپ تھا. میں تو تمہارا باپ تھا, مجھے منصب دینا چاہیے تھا. تو یاد ہے کہ بغیر صلاحیت کے منصب نہیں دیا, اور اگر بغیر صلاحیت کے منصب دیا جائے گا تو اس منصب پر رہے گا لیکن شرمندگی اٹھائے گا. نہیں تو جو اب چونکہ بغیر صلاحیت کے منصب دیا گیا تھا, اور جب منصب پر بیٹھے ذمہ داری نہ سنبھال سکے تو قد ولیتکم بخیرکم, میں بنا تو دیا گیا ہوں لیکن میرے اندر صلاحیت نہیں ہے, میرے اندر صلاحیت نہیں ہے. لیکن جب صاحب صلاحیت آیا اس جگہ پر تو علی نے کہا میں اس خلافت کا سب سے زیادہ حقدار تھا کیونکہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. میں جملہ کراؤں, اگر بے صلاحیت کو منصب ملے گا تو مسئلہ بیٹی سے پوچھے گا, اگر صاحب صلاحیت کو ملے گا تو ممبر پر سلولی کا دعویٰ کرے گا. منصب کے لیے صلاحیت ضروری ہے, بغیر صلاحیت کے جب میرے اچھا دیکھیے یہ میرے خان صاحب تھے, خان صاحب جو تھے ان کو بہت غصہ تھا, میں انتہا غصہ, لیکن بغیر لیاقت کے جو منصب لوگ کیا ہوا, کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی. انہوں نے مارا غصے میں اعلان کر دیا ممبر سے کہ دیکھو کوئی کسی عورت کی مہر نبی سے زیادہ نہ ہو, اگر کسی نے نبی سے زیادہ مہر رکھی تو اس کے مہر کا اضافی پیسہ بیت المال میں رکھ دیا جائے گا, لے لیا جائے گا. یعنی اگر نبی کی مہر 75 روپیہ تھی تو اگر کسی نے 100 روپیہ رکھا تو 25 روپیہ اس کو لے کے بیت المال میں ڈال دیا جائے گا. یہ صاحب نے ممبر پہ اعلان کیا, تو جو کریے میرے کو جیسے ہی اعلان کیا تھا ایک عورت ایک خاتون کھڑی ہوئی, اس نے کہا خان صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ کی بات میں اور قرآن میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کی بات مانی جائے گی, کس کی بات مانی جائے گی. اب ٹکرا کے صاحب خان صاحب کیسی بات ہے, قرآن کی مانی جائے گی. کا مقصد کیا ہے, کا مقصد یہ قرآن کہتا ہے لا تاخذوه منها شيئا, اگر کوئی اپنی کسی بیوی کو بھر کے بھی مہر دے ولا تاخذوا منها شيئا تو کسی کو حق نہیں ہے کہ